ویلکم ٹو ریسیپی فیوژن۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کس قسم کی ویڈیو ڈالی ہے، تو جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس قسم کی ویڈیو ہے۔ یہ ہے جی لاسٹ ویکنڈ جو ہے وہ ہمارے گھر تھی گیٹ ٹوگیدر، چھوٹی سی 3-4 فیملیز پہ مشتمل بہت چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر تھی، اور جناب اس کی تیاری کرنی تھی۔ تو میں نے تیاری کیسے کی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ اپنا سارا ایکسپیرینس شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے، اور کبھی کبھی ٹپس اینڈ ٹرکس کام آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی پارٹی شارٹی ارینج کریں تو سب سے پہلے مینیو بنائیں، آپ لسٹ بنائیں کہ آپ نے کیا بنانا ہے اور کتنا بنانا ہے۔ چلیں جی، لسٹ ہماری ہو گئی تھی ریڈی، اس کے بعد کام شروع ہوا، اور میٹھے جو تھے وہ تو میں نے رات کو ہی بنا لیے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ ایسا کریں کہ شیلف جو ہے نا وہ بھر دیں آپ چیزوں سے، اور جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفائی بعد میں ایک ہی دفعہ ہوگی۔ تو میں نے ساری چیزیں یہاں پہ نکال لی تھی کہ میں نے کیا کیا۔ اب جیسے میں نے براؤنی بنانی ہے، گلاب جامن بنانے تھے، اور اسٹرابری ڈیلائٹ بنانی تھی، پھر یہ لیگ پیس کو مسالہ لگانا تھا۔ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ نے ساری نکال کے اپنے کاؤنٹر پہ رکھ لینی ہیں، اور پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور 1 بائی 1 جو ہے ایک ایک کر کے آپ نے ساری چیزیں بنانی ہیں۔ سب سے پہلے میرا ہاتھ جو ہے تھا نا وہ آیا براؤنی کے اوپر، اور جناب میں نے براؤنی کی پریپریشن جو ہے نا وہ شروع کر دی تھی، اور بہت مزے کی بنی تھی ایز یوزول۔ سب نے بہت تعریف کی اور بہت مزہ آیا۔ تو جناب کدھر سے کدھر میں پہنچ گئی اپنی تعریفوں پہ، چیک کریں ذرا۔ چلیں جی، یہ ہو رہی ہے جی براؤنی کی تیاری، اور مکس مکس مکس۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی چاہیے تو میرے چینل پہ موجود ہے، آپ لوگ ریسیپی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ایزی والی ریسیپی ہے یہ۔ چلیں جی، لاسٹ ٹچ اس کا جو تھا وہ چاکلیٹ کا تھا، وہ میں نے رکھ دیا ہے اوون میں بیک ہونے کے لیے، اور جب تک وہ بیک ہوتی ہے ہم شیرہ بنا لیتے ہیں گلاب جامن کا۔ اور جناب یہ گلاب جامن کا شیرہ ریڈی ہو رہا ہے، تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ چینی ہماری نیچے بیٹھ نہ جائے۔ چلیں جی، یہ بھی ہو گیا، اتنے میں ہمارا جی براؤنی بھی ریڈی ہو گئی ہے۔ چلیں جی، اس کو ہم ڈھک دیں گے اب تاکہ یہ موئسٹ رہے۔ اور جناب اب ساتھ ہی ہم نے گلاب جامن کی تیاری کر لینی ہے، اور یہ دیکھیں جی سب کچھ چھن چھنا گیا ہے، اور ڈو بننے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اور بہت مزہ آیا، بہت دنوں کے بعد جو ہے نا گیٹ ٹوگیدر اس قسم کی رکھی تھی اپنے گھر پہ، اور بہت ہمت کر کے، کیونکہ اب صحت اجازت نہیں دیتی اس طرح سے، تو لیکن کرنا چاہیے اور اچھا لگتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے۔ اور جب بھی میں ایسی کوئی گیٹ ٹوگیدر کرتی ہوں تو 3-4 فیملیز ہوتے ہیں ہم لوگ، تو وہ اس لیے یہ ٹپ ہے جی، جب بھی آپ کریں تو ایکسٹرا نہیں، اپنی فیملی فرینڈس کو بلائیں، تاکہ گھر کے لوگ جو ہیں وہ تو بیزی ہوتے ہیں مہمانداری میں، تو جو باہر فیملیز ہوتی ہیں ان کو کم از کم گپ شپ کرنے کے لیے 2-3 لوگ تو ہونے چاہیے۔ چلیں جی، یہ ٹپ تھی۔ اچھا جی، گلاب جامن بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں، اور یہ جی خبزہ رائس کے لیے چکن ریڈی ہو رہا ہے، اور اس کو بھی مسالہ لگا کے میں ابھی رکھوں گی تاکہ اس کو میرینیشن کا ٹائم اچھا مل جائے۔ بہت ہی ایک دفعہ بہت مزہ آتا ہے۔ اور جناب یہ دیکھیں جی، یہ ببلو گینگ آ گیا ہے، یہ ہمارے ارد گرد ہی پھر رہے تھے صاحب، اور ساری چیزیں الٹ پلٹ کرنے کے ماسٹر ہیں یہ۔ اب باری آ گئی ہے جی کوفتوں کی۔ کوفتے بنائے، بڑے مزے سے بنائے، اور بہت ایزی والے بنائے۔ اس کی ریسیپی بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، اور جناب یہ دیکھیں جی کوفتے بھی ریڈی ہو گئے تھے، اور اب باری آ گئی ہے مسالہ لگانے کی۔ مسالہ آپ اچھا لگائیں، چنگا لگائیں، تاکہ آپ کی میرینیشن اچھی ہو جائے چیزوں کی اور کھانے میں مزہ آئے۔ چلیں جی، اب باری آ گئی ہے جی مسالہ، کوفتوں کا مسالہ بنانا تھا، اور کیونکہ کوفتے میں نے ریڈی کر کے رکھ لیے تھے۔ کچھ کام اگر آپ نے پہلے سے کیا ہو نا تو بہت آسانی رہ جاتی ہے۔
اچھا یہ دیکھیں، اب اس میں براؤن پیاز ڈالوں گی، وہ میرے پاس آلریڈی ہوتا ہے براؤن پیاز، تو تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کو فرائی کروں پھر براؤن کروں پھر اس کو مسالے میں ڈالوں، تو یہ کام آپ کو پہلے کر کے رکھنے چاہیے۔ چلیں جی، لاسٹ میں براؤن پیاز بھی چلے گئے ہیں، اور اچھا سا اس کو بلینڈ کریں گے اور مسالہ ریڈی کریں گے۔ جب تک یہ مسالہ ریڈی ہوتا ہے جی، ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اپنی براؤنی کی، جو کہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور ہمیشہ آپ نے ٹھنڈی کر کے براؤنی پھر آپ نے کٹنگ کرنی ہے۔ یہ میں نے اسمال بائٹس بنائے تھے، اور کیونکہ اس کو ارینج کرنا تھوڑا مشکل اس لیے مشکل تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں نا وہ ارینجمنٹ کے وہ کافی ٹائم لے جاتے ہیں۔ چلیں جی، کوفتے ڈال دی ہیں مسالے میں، اور اب باری آ گئی ہے جی چپلی کباب کی۔ ٹھیک ہے جی، چپلی کباب کا مسالہ بہت اچھا بنا تھا، کیونکہ ہمارے حبی جو ہے نا انہوں نے ہمیں مکئی کا آٹا لا کے دیا تھا بہت تگ و دو کے ساتھ، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ اچھا جی، یہ میں نئی اپنے لیے چیز لے کر آئی تھی کباب بنانے کے لیے، اور بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ آپ لوگوں کو بھی نظر آئے مارکیٹ میں تو ضرور لیں، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اور جناب یہ چپلی کباب رات کو ہی میں نے فرائی کیے 4، اور ہم نے سب نے کھائے تاکہ ٹیسٹ کا بھی پتہ چل جائے کہ ٹیسٹ کیسا ہے، اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ تھا۔ چلے جی، کبابوں کا مسالہ ہم نے فریج میں رکھ دیا ہے، اور اب باری آ گئی ہے جی مٹن اسٹو کی۔ اور مٹن اسٹو ہمارا تو بہت ہی پسندیدہ ایک ڈش ہے ہماری، اور میری امی بہت مزے کی بناتی ہیں، حالانکہ ان کو میرے سے تھوڑا ایشو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میرا بھی مٹن اسٹو بہت اچھا بنتا ہے، میں اپنی امی کو فالو کرتی ہوں۔ چلے جی، مٹن اسٹو بھی ریڈی ہو گیا، اور اب باری آ گئی ہے، ہم نے رات کو ہی اپنی ٹیبل سیٹ کر دی تھی تاکہ صبح کو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اچھا، یہ عائشہ لکھ رہی تھی بیٹھے ہوئے، یہ جو بورڈز لگائے ہوئے تھے نا، لیبل جو کیے ہوئے تھے ڈشز کے، وہ عائشہ نے کیے، بہت اچھا۔ پہلے ایک سیٹ اپ لگایا، وہ پسند نہیں آیا پھر ہم نے یہ والا لگایا، اور ساری ڈشز ہم نے سیٹ کر دی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ لیبل لگا دیے تھے تاکہ آپ کو کل کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی چیز آپ بھول نہ جائیں۔ یہ ٹپ ہے، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اس کو۔ چلیں جی، براؤنی ہماری مچھردانی جو تھی نا وہ ہم نے لگا دی تھی تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ چلیں جی، مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا، ہم نے سب سے پہلے بخور جلایا، اور یہ بہت ہی مزے کی خوشبو تھی اس کی۔ 2 جلائے تھے، ایک ہم نے مردانے میں اور ایک زنانے کی طرف رکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارا ڈائننگ ہال ہے، اور ساری چیزیں یہ دیکھیں جی سیٹ ہو گئی ہیں، مہمان آ چکے ہیں، اور وہ گپ شپ لگا رہے ہیں سب لوگ۔ میں اور عائشہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کام کر رہے تھے کہ جلدی جلدی ویڈیو بن جائے اور پکچرز بن جائیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ یہ لوڈڈ فرائز تھے، بچوں کے لیے بھی ڈشز رکھی ہوئی تھی تاکہ بچے بھی انجوائے کریں، اور جناب لوڈڈ فرائز اسپیشلی بچوں کے لیے تھے۔ یہ جی کبسہ رائس، اور کوفتے بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، رشین سیلڈ آ گیا، اور یہ مزے مزے کی کینڈلز تھی، یہ جی کچومر سیلڈ تھا، یہ ٹمیٹو چٹنی تھی، خبسہ رائس کی رائتا تھا، پھر یہ مٹن اسٹو آ گیا۔ بہت آسانی ہوئی تھی جب ہم نے لکھ کے رات کو ہی لگا دیے تھے۔ یہ چپلی کباب آ گئے، اور کچھ ڈشز کے نیچے جو تھیں وہ کینڈلز چل رہی تھیں، اس لیے گرم گرم سرو ہوا۔ چلے جی، گلاب جامن مزیدار، اور یہ جی اس کی بنانی بھول گئی تھی میں ویڈیو، یہ تھے جی اسٹرابری ڈیلائٹ، اور یہ میرے چینل پہ ہے اگر آپ کو ریسیپی چاہیے۔ یہ براؤنیز آ گئے، اور اچھا جی براؤنیز کی بائٹ سائز جو تھی میں نے کٹنگ کی تھی، اور اوپر سٹکس لگا دی تھی تاکہ ایزی ہو جائے۔ یہ جی ہمارے کولڈ ڈرنکس، اور گیسٹ جو آئے ہوئے تھے وہ ڈونٹس لے کے آئے اور کیکس لے کر آئے، اور جناب ہم نے بہت مزے سے کھائے۔ ڈونٹس اور ریڈ ویلویٹ تو اسی دن ماشاءاللہ سے صفایا ہو گیا تھا، اور جو دوسرا کیک تھا چاکلیٹ کیک، وہ ہم نے اگلے دن زینب لوگوں کے ساتھ مل کے کھایا، بہت مزہ آیا۔ اور جناب یہ ہماری فائنل لک تھی، اور سب نے بہت انجوائے کیا، بہت اچھی گپ شپ لگی۔
جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 3-4 فیملیز ہوں تو گپ شپ بہت اچھی ہو جاتی ہے، بوریت نہیں ہوتی۔ چلیں جی، نیکسٹ ڈے جو تھا وہ میرے لیے گفٹس بھی آئے تھے، پتہ ہے آپ لوگوں کو، اور میں بہت خوش ہوئی۔ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے یہ گفٹس وغیرہ کے تکلفات، لیکن جب کوئی دیتا ہے تو بہت دل سے دیتا ہے اور قبول بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو میں نے بہت جزاک اللہ کیا تھا اور تھینک یو سو مچ بولا۔ ایک دفعہ اور میں تھینک یو کہنا چاہ رہی ہوں کوثر کا اور فائزہ کا، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور جناب یہ ڈشز مجھے بہت پسند آئی ہیں، کیونکہ مجھے شوق ہے نئی نئی چیزیں لینے کا، نئی نئی ڈشز وغیرہ جمع کرنے کا، کراکری کا۔ تو یہ دیکھیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ کوئی پارٹی ہوئی تو پھر یہ آپ کو نظر آئیں گی چیزیں، بہت ہی اعلیٰ اعلیٰ جی اتنی لمبی ویڈیو ہوتی ہے نا تو بولتے بولتے سامان ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے۔ چلیں جی، ہم نے بہت انجوائے کیا، سب نے بہت انجوائے کیا، بچوں نے خاص طور پہ بہت انجوائے کیا اور کھیل کود میں لگے رہے، اور کھانا پینا بھی ان کی اپنی پسند کا تھا، کچھ ڈشز میں نے ان کے لیے بنائی تھی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔